جی ملک زبیر صاحب ہم سے سوال کر رہے ہیں لاہور سے کہ سر 72 فرقے اس امت کے اندر ہوں گے، تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے، ایک جنتی ہوگا، وہ جنتی فرقہ کون سا ہے؟ میں وضاحت کر دیتا ہوں زبیر صاحب، سب سے پہلے دن میں رکھیے گا 72 فرقے اس امت میں کثرت سے فرقے ہوں گے، اتنی بات اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بس اس کے آگے جو الفاظ ہیں کہ تمام کے تمام فرقے جہنم میں جائیں گے، ان میں سے ایک جنتی ہوگا، یا ان الفاظ کے علاوہ بھی جتنے بھی الفاظ آ رہے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت الفاظ نہیں ہیں، بلکہ جو اسلام دشمن عناصر تھے، ناصبی لوگ تھے، رافضی لوگ تھے، انہوں نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس حدیث سے جو آگے الفاظ کی زیادتی ہے سب نے کی ہے۔ ناصبیوں نے اپنے مطلب کی زیادتیاں کی ہیں، اور رافضی جو تھے، روافظ جو تھے، انہوں نے اپنے مطلب کی اس کے اندر زیادتیاں کی ہیں۔ اس لیے محققین علماء کرام کو ہمیشہ سے آپ پڑھیں تو سب نے ذکر کیا اس امت میں فرقے ہوں گے، بس اتنی بات اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تحقیقاً ثابت ہے، اس سے آگے کے جو الفاظ ہیں وہ بالکل ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ بعض علماء ایسے ضرور ہیں جن کی توجہ اس جانب نہیں جاتی ہے، تو انہوں نے ذکر کیا کہ شاید یہ الفاظ بھی ٹھیک ہیں کہ سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، اور وہ جنتی جو صحابہ کی جماعت ہوگی، لیکن ان سے یہ غلطی ہوئی تھی، اور اس غلطی کی میں نشاندہی بھی تھوڑی سی کر دیتا ہوں۔ دیکھیں جس وقت فتنے ہوئے تھے اس امت کے اندر، تابعین تبع تابعین کے دور کے اندر، تو بڑے بڑے 2-3 گروہ جو سامنے آ گئے تھے۔ ناصبی گروہ سامنے آ چکا تھا، حضرت علی کے حوالے سے نظریات اس کے ٹھیک نہیں تھے، اور رافضی گروہ سامنے آ گیا تھا، دیگر صحابہ کرام سے متعلق حضرت ابو بکر صدیق، عمر ان سے متعلق و نازیبہ جملے استعمال کرتا تھا، خارجی گروہ آ گیا تھا۔ یہ جو گروہ ہے فن حدیث کی راہ میں، اس گروہ نے بہت زیادہ شرارتیں کی ہیں، اور اپنے مقاصد کو، اپنے فرقے کو تقویت دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مقدس نام کے ساتھ جھوٹ بہت بولا گیا ہے۔ لہذا اس جھوٹ کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ صحیح سند کے جامع پہنا کر کے یہ بالکل دین بھی برباد کر گئے، ایمان بھی برباد کر گئے۔ ان میں سے یہ ایک روایت ہے، اب میں یہ روایت آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بات ثابت ضرور ہوتی ہے کہ میری امت میں فرقے ہوں گے۔ اب اس فرقے کے اندر ظاہر ہے کہ کون حق پر ہوگا، کون حق پر نہیں ہوگا، یہ جو ابحاث تھیں اس کو خود پھر فرقے والوں نے اپنے فرقے کو سپورٹ کرنے کے لیے الفاظ کی زیادتی کر دی۔ مثلا روافظ کا جو گروہ آیا تھا، اور رافضیوں کے گروہ نے اس جملے کے اندر اضافہ کیا، جیسے طبرانی کی روایت ہے، اس کے علاوہ دارقطنی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور دیگر محققین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کرتے ہیں کہ میری امت میں فرقے ہوں گے۔ آگے لفظ ہے حق پر کون ہوگا؟ ما انا علی و اہل بیتی، جس پر میں ہوں گا یا میرے اہل بیت ہوں گے۔ یہ ورژن آ گیا تھا رافضیوں کی طرف سے، اور اس کے اندر جو راوی تھے وہ بالکل پکڑے گئے تھے، کون سے رافضی راوی ہیں، علماء کرام نے اس کی گرفت کر لی تھی، لہذا اس زیادتی کو قبول نہیں کیا۔ اس کے مقابلے کے اندر ناصبی کھڑے ہو گئے، پھر ناصبیوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے مسئلہ کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ کریں، تو انہوں نے بھی صحیح سند کے جامع پہنا کر کے حضرت علی سے منسوب کر کے ایک روایت گڑھ لی، اور روایت کا شروع کا لفظ یہی رکھا، یعنی میری امت میں فرقے ہوں گے، لیکن آگے اضافہ دیکھیے گا کیا ہے۔ آگے اضافہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو حق پر گروہ ہوگا اس کی علامت یہ ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ان کو گالیاں نہیں دیتا ہوگا۔ جہنمی گروہ ہونے کی نشانی یہ ہے کانو یشتمون ابا بکر و عمر، کہ وہ گالیاں دیتا ہوگا ابو بکر صدیق کو بھی، گالیاں دیتا ہوگا عمر فاروق کو بھی۔ تو یہ ناصبیوں نے ورژن نکال دیا تھا رافضیوں کے اپوزٹ ہو کر کے۔ اسی طریقہ کار سے دیگر بھی دیکھیں، ابو داؤد کی بھی جو روایت ہے نا کہ تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے الا واحدہ وہو الجماعہ، ایک وہ صرف وہ جماعت ہے جو صحابہ کی پوری۔ اس کے اندر بھی آپ راوی کو اگر دیکھ لیں گے، اظہر بن عبداللہ، آپ پڑھ لیجیے گا، پکا ناصبی راوی ہے۔ یہ زیادتی الفاظ کی سب نے کی ہے، یعنی ہر ایک نے اپنے فرقے کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں جنتی ہوں، باقی سارے گروہ جو ہیں وہ جہنمی ہیں، تو ان گروہوں کے اندر جو علامات ہوتی تھی وہ ڈال ڈال کے ان سب کو جہنمی بنانا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک گروہ آ گیا، اس نے الفاظ کی الگ زیادتی کر دی، اس نے کہا کہ امت میں فرقے ہوں گے، پھر آگے ذکر کر دیا لیکن ہر وہ فرقہ جہنمی ہوگا یقیسون، جو قیاس کیا کرتا ہے، جو قیاس سے مسائل حل کرتا ہے، وہ سب جہنمی ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جو جسے ظاہری طبقہ کہا جاتا ہے، جو قیاس کے حامی نہیں ہوا کرتے تھے، انہوں نے اپنا ورژن نکال دیا۔ تو یہ جتنی بھی زیادتی ہے حدیثوں کے اوپر، جب محققین علماء کرام کو وہ پتہ چل گیا کہ یہاں ناصبی ہیں ان روایتوں کے اندر، یا رافضی ہیں ان روایتوں کے اندر، ناصبی ورژن بالکل الگ ہے اور رافضی ورژن بالکل الگ ہے، اور ہر مسلک والے نے اپنی جو فرقہ ہے اس کو تقویت دینے کے لیے الفاظ کی زیادتی کی گئی۔ لہذا جس وقت محققین علماء کرام اس پر متنبہ ہوئے، ان سب نے ذکر کر دیا کہ میری امت میں فرقے ہوں گے، بس اس سے زیادہ جملہ کوئی بھی ہمارے دین میں ثابت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ محقق اور محدث ابن الوزیر کو العواصم کے اندر پڑھیں تو وہ ایک جملہ لکھ کے گئے ہیں کہ یہ جو زیادتی ہے کہ سارے کے سارے جہنمی، صرف ایک جنتی، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ملاحدہ لوگ تھے، ملحد لوگ تھے، اسلام دشمن لوگ، انہوں نے یہ زیادتیاں کی ہیں۔ لہذا صرف سند صحیح پر نہیں جایا جاتا، حالانکہ جتنی روایتیں اس میں سے ایک کی بھی سند صحیح نہیں ہے۔
اس کو زیادہ سے زیادہ وہ ضعیف پلس ضعیف یہ فارمولہ لگا کر کے حسن درجے پر لے کے جایا جاتا ہے. لیکن جس وقت متنبع ہو گئے علماء کرام کہ ناصبیوں کی یا رافضیوں کی بنائی ہوئی روایتیں ہیں تو علماء نے قبول نہیں کیا. ہر ایک نے اپنے مسلک و فرقے کو ترویج دینے کے لیے گڑھ لی باتیں. اچھا اب قرآن پاک کو اگر ہم دیکھیں گے تو قرآن بالکل واضح طور پر کھڑا ہے. قرآن ذکر کرتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کہ یہ جو امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہترین امت ہے. اس کے اندر امر بالمعروف کا مادہ اللہ نے رکھا, نہی عن المنکر کا مادہ اللہ نے رکھا. یہ جو صفت ہے یاد رکھ لیجئے گا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہود و نصارہ سے ممتاز کر دیتی ہے اور افضل کر دیتی ہے. اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس وقت ہو سکتا ہے جس وقت دین سلامت ہو, دین کے احکامات سلامت ہوں. یہود و نصارہ نے تحریفات کر کر کے اپنا دین کا بیڑا غرق کر دیا, تو وہ جس چیز کو حرام سمجھ کے منع کر رہے ہوتے تھے وہ تو حلال ہوتی تھی, اور جو چیز حلال ہوتی تھی اس کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اوپر یہود و نصارہ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ذکر کیا کہ یہ بہترین امت ہے, امر بالمعروف پر کھڑی ہوتی ہے, نہی عن المنکر کرتی ہے, یہ واضح طور پر ایک بشارت تھی کہ اس امت کے اندر ایسی تحریفات دین کے اندر کبھی نہیں ہوں گی جو یہود و نصارہ کے اندر ہو چکی تھی. اس لیے کہ امر بالمعروف اسی صورت کے اندر ہوتا ہے کہ جب دین تو سلامت ہو, کہ جو معروف ہے میں وہ معروف تو کروں, جو منکر ہے اس کو منکر بولوں. یہی وجہ ہے کہ اس امت کا حسن اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے. 1400 سال ہو گئے, بڑے بڑے لوگ آئے فتنہ کرنے کے لیے, دین کو بگاڑنے کے لیے. خاص طور پر یہ جو روایات کی فیلڈ ہے اس کے اندر ناصبی آئے, انہوں نے اپنے مقصد کی جھوٹی روایتیں بنائیں. روافض نے جھوٹی روایتیں بنائی, 50 اور فرقے ہیں انہوں نے جھوٹی روایتیں بنائی. لیکن اللہ کا فضل اور کرم ایسا ہوا کہ ہر دور میں ایسے ایسے محققین علماء کرام کھڑے ہوئے, ایک ایک کو پکڑ کے ایسی روایتوں کو جو دین میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے بنائی سب نکال دی. یہ دین کبھی بھی ایسا دین کسی دور کے اندر نہیں ہوا کہ ہم کہیں کہ یہ دین ہی محرف ہو گیا. اس کا امر بالمعروف بھی بالکل واضح ہے, اس کا منکر بھی بالکل واضح ہے. اس لیے یہ جو امت ہے یہود و نصارہ والی امت نہیں, ان سے گھٹیا کہاں سے؟ اللہ فرما رہے کنتم خیر امہ. اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ ہماری امت میں ہر صدی میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کر دیں گے جو اس دین کی تجدید کرتے رہیں گے. یہ دین کبھی محرف نہیں ہوتا ہے, اس لیے ہر ملاوٹ والی چیز کو بھی نشاندہی کر کے ہمارے علماء جا چکے. اللہ یہ کام سب سے لے چکا ہوا ہے. اس لیے یہ امت یہود و نصارہ کی نہیں. یہ جو روایت ہے اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے کہ سارے کے سارے جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا, تو اس کا مطلب ہے یہود و نصارہ سے زیادہ گھٹیا امت یہ ہو گئی. ان میں 72 فرقے تھے, اس میں ان سے بھی زیادہ ہوں گے, سارے جہنمی ہوں گے. تو قرآن پاک کے بھی بالکل خلاف ہو جاتا ہے. اس لیے کلہم فی النار الا واحد, یہ جو جملہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت جملہ نہیں, نہ قرآن کے مطابقت میں بلکہ مخالف میں یہ جملہ ہے. اور محققین علماء واضح کر چکے ہوئے ہیں کہ اس کا ان دونوں کے راویوں میں یا ناصبی ملتا ہے یا رافضی ملتا ہے. اپنے اپنے مسلک کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے الفاظ کی زیادتی کی ہوئی ہے. تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. ابن الوزیر محدث اور محقق ہے, انہوں نے بھی اس زیادتی کو قبول نہیں کی. ابن حزم نے بھی موضوع قرار دیا. علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ گزرے, ان کو بھی جب یہ بالکل واضح ہو گیا تھا کہ یہ ناصبی رافضیوں کی شرارتیں ہیں, انہوں نے ذکر کیا نہیں زیادتی کو ہم قبول نہیں کر سکتے. اور اس کی اعلیٰ درجے کی تحقیق کی ہے یوسف قرضاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی. ابھی ہمارے موجودہ دور کے عالم دین ہے, کچھ ہی دن عرصہ ہوا ان کے انتقال کو, ان کی بھی آپ مکمل تحقیق پڑھ سکتے ہیں. واضح لکھے گئے ہیں ناصبیوں اور رافضیوں کی زیادتیاں تھیں اپنے اپنے مسلک کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اچھا مزید یہ بھی بیان کر دوں کہ جتنا دنیا جہان کا فتنہ ان لفظوں سے ہوا ہے کسی اور لفظوں سے نہیں ہوا. اس لیے کہ جب لفظ یہ آ گئے سب جہنمی ایک جنتی, اب کوئی بھی شخص کسی بھی فرقے سے جب تعلق رکھے گا اس کو ظاہر ہے وہی اچھا لگتا ہے, وہی اس کو ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے, تو آٹومیٹیکلی اس کے ذہن کے اندر یہ بات آئے گی کہ میرے علاوہ سارے کے سارے جہنمی ہیں. لہذا یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کے دلوں میں, مسلمانوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر دیتی ہے, بغض پیدا کر دیتی ہے. اس لیے کہ وہ حدیث کی روشنی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سب گروہ جہنمی, میں صرف جنتی. اسی طرح دوسرا گروہ والا جو ہے, جب اس کے ذہن میں یہ چیز ہے سارے جہنمی, اپنے گروہ کو وہ ٹھیک سمجھ رہا ہوگا, اس کے ذہن میں بھی آئے گا کہ سارے مسلمان باقی سب جہنمی ہیں. ان لفظوں نے اس امت کے اندر بہت زیادہ بگاڑ پیدا کیا. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھ لیجئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں ثابت نہیں ہوتی جو امت میں بگاڑ پیدا کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت ہمیشہ وہ رہی ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا کہ جب اللہ نے قرآن نازل کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, صحابہ کے دلوں میں الفت پیدا ہوئی اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے. فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, صحابہ کرام سب بھائی بھائی بن گئے. لہذا یہ جملے جس سے امت میں فتنے پیدا ہوتے ہیں عام طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں ہوتے. تو ملک زبیر صاحب, مجھے امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. صرف امت میں فرقے ہوں گے بس, اس کے بعد کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ کوئی یہ بولے کہ سارے جہنمی, ایک جنتی, میں جنتی, وہ دوزخی. ساری باتیں فضول, سب باتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں بچنا چاہیے منسوب کرتے ہوئے بھی, اور اسی کے فتنوں سے بچنا چاہیے کہ ہر ایک دوسرے کو جہنمی بنا کر کے بیٹھا ہوا ہے. اب میں جنتی باقی سب جہنمی, کہاں سے اتفاق پیدا ہوگا, کہاں سے محبت آئے گی, کہاں سے الفت آئے گی, کہاں اختلافات کو حل کرنے کی طرف ہم بیٹھیں گے. جب میرے سامنے کوئی شخص آ رہا ہے میں اس کو بول ہی رہا ہوں یہ جہنمی ہے حدیث کی روح سے,
تو کیا بیٹھے گی محبت ہمارے دلوں کے اندر. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر.